جو اچکزئی صاحب، علامہ ناصر نے لائے عمل تیار کیا، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہڑتال سیاسی تاریخ میں، دنیا کی سیاسی تاریخ میں ایک بہت اہم سیاسی لائے عمل ہوا کرتا ہے۔ 25 کروڑ لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہڑتال میں آپ گولیاں کھانے باہر نہیں نکلتے، آپ ریاست سے، اس نظام سے جو جبر پر مبنی ہے، اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ تو جو ہوا 8 فروری کو 2024 اور اب 8 فروری 2026 کو، یہ ہمارے سامنے ہے۔ پورا صوبہ خیبر پختونخوا بند تھا، پنجاب کے تمام بڑے تجارتی مراکز بند تھے، لاہور شہر میں آپ نے بسنت کا ایک ڈھکوسلا رچایا، لیکن بسنت ہو، کوئی اور تماشا ہو، یہ لوگوں کو بھولنے نہیں دے گا کہ لوگوں کے ووٹ کو اس دن چرایا گیا تھا۔ اس دن پاکستان پر جبر کا نظام نافذ کیا جائے گا۔ تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پتنگ اڑا کر لوگ بھول جائیں گے کہ ان کے سب سے بڑے لیڈر کو، جمہوریت کو، آئین کو، قانون کو پامال کیا گیا، چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا، اور آج دن تک کیا جا رہا ہے۔ 8 فروری سے پہلے اور 8 فروری والے دن جو بربریت ہوئی، صرف سندھ میں، صرف کراچی میں 300 ہمارے دوستوں کو ایم پی او کے تحت، یعنی کہ کسی جرم کے بغیر، کوئی الزام لگائے بغیر گرفتار کیا گیا، اغوا کیا گیا۔ سندھ اسمبلی کے ممبران پر بہیمانہ تشدد کیا گیا، جو سندھ اسمبلی کے فلور پر انہوں نے بیان کیا، قمیض اتار کر دکھائی ہمارے ممبران نے کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ تو پاکستان آج ایک ظلم کی جگہ ہے، پاکستان آج ایک شرافت ہے۔ تو ہم اس عمل کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ اسی طرح پنجاب میں جو بربریت ہوئی، جس طرح گھر توڑے گئے، لاہور شہر ہو یا پورا صوبہ ہو، میں فردن نام نہیں گنواتا، ہمارے لاتعداد دوست ہیں جو گم ہو گئے، جن کے گھروں کو توڑا گیا، ریڈ کی گئی، وہ تصاویر، وہ کلپس سوشل میڈیا پہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس جرم کو آپ پتنگ اڑا کر چھپا نہیں سکتے۔ تو ہم آج اس لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کہ پاکستانی قوم کو پیغام دیں، عزم کا، ولولے کا، جذبے کا۔ کھڑے رہو اپنی جگہ۔ اگر 25 کروڑ اپنے گھر کے باہر اپنی دہلیز پر آ کر کھڑے ہو جائیں، تلاوت کلام پاک کریں، اس نظام سے بیزاری کا اظہار کریں، تو یہ نظام نہیں چل سکے گا۔ یہی ہمارا پیغام ہے۔ ہم آگے بڑھیں گے۔ وہ دن بھی آئے گا جب لاکھوں کروڑوں سڑکوں پر ہوں گے اور اس نظام کو نیست و نابود کر دیں گے۔ ہر چیز مرحلہ وار آگے بڑھ رہی ہے۔ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہماری تشویش بدستور قائم ہے۔ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو ہماری مزاحمت، ہمارے دھرنوں کے بعد ایک رپورٹ جاری کی گئی، سپریم کورٹ کے باہر ہم بیٹھے، چیف جسٹس پاکستان سے میں جا کر ملا، ان کا حکم آیا، ان سے انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم رپورٹ دیں گے، اور پھر 7 دن تک رپورٹ نہ دی، اور آخری ہمارے دھرنے کے بعد ایک ناکافی رپورٹ دی گئی، جس میں خان صاحب کے حوالے سے جو ٹیسٹ ہوئے ہیں ان کی کوئی تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ تو ہماری تشویش جاری ہے۔ جب تک خان صاحب کے ذاتی معالجین ان کو نہیں دیکھ لیتے، ہم بالکل تسلی نہیں کریں گے۔ آج ہمارے کہنے پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے ایک حکم صادر فرمایا ہے، سلمان صفدر صاحب کو ایز فرینڈ آف دی کورٹ، یعنی کہ کورٹ کے دوست کی حیثیت میں حکم دیا ہے، اور انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ وہ سلمان صفدر صاحب کی آج عمران خان صاحب سے ملاقات کرائیں، تاکہ وہ ایک مفصل رپورٹ خان صاحب کی حالت کے حوالے سے، کہاں ان کو رکھا گیا ہے، عدالت میں کل جمع کرائیں، جس پہ پرسوں سنوائی ہوگی۔ تو ہم سمجھتے ہیں یہ اچھی پیش رفت ہے۔ ہم جو عدالتی نظام کے ساتھ جڑے رہے ہیں، امید نہ ہونے کے باوجود، توقع نہ ہونے کے باوجود ہم عدالت جاتے ہیں، ہم جاتے رہیں گے۔ تو ہمیں آج کچھ پیش رفت حاصل ہوئی ہے۔ اب اس رپورٹ پر مبنی ہے کہ آگے کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے، خان صاحب کیا بتاتے ہیں اپنی صورت کے حوالے سے، انہیں کس کال کوٹری میں رکھا گیا ہے، ان کی یہ صحت کیوں خراب ہوئی ہے، آنکھ کے عارضے کے پیچھے کیا عوامل ہیں جن کے نتیجے میں آنکھ کا عارضہ ان کو لاحق ہوا ہے۔ یہ تمام بات سامنے آ جائے گی۔ اس وقت میں یاد کرنا چاہوں گا ان تمام اسیران کو جو مختلف جیلوں میں ہیں۔ میری سوچ جاتی ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی جانب، جو عمران خان کے ایک دلیر سپاہی کی مانند آج بھی کھڑے ہوئے ہیں، بالکل پرعزم۔ ان کو فیصل آباد میں ایک جیل میں رکھا گیا ہے، اطلاعات کے مطابق ان سے اچھا سلوک نہیں کیا گیا، لیکن وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے وفا کا ایک نیا باب رقم کیا ہے۔ اسی طرح کوٹ لکھپت جیل لاہور میں شاہ محمود قریشی صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب یا محمود رشید، عمر سرفراز چیمہ صاحب، یہ سب اپنی اپنی جگہ کھڑے ہیں، سب ظلم سہ رہے ہیں، لیکن خان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ وفادار ہیں۔
میں ان سب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. ان تمام لاکھوں لوگوں کو جنہوں نے جبر سہا ہے لیکن جو نکلتے ہیں، جنہوں نے ووٹ دیا کروڑوں لوگوں نے 8 فروری 2024 کو، ان سب کو سلام ہے. ان سب کو پیغام ہے کہ فتح ہماری ہے اور فتح جلد ہمیں نصیب ہوگی. اپنی جگہ کھڑے رہو، یہ جبر کی رات ٹلنے والی ہے، یہ جبر چل نہیں سکتا. اس ملک کی معیشت آج رینگ رہی ہے. فیصل آباد، گجرات، گجرانوالہ کی فیکٹریاں بند، فیکٹریاں اس بات کا ثبوت ہے. نوکریاں نہیں پیدا ہو رہی، عوام میں قسم پرسی ہے، غربت ہے. نوجوان جانتے نہیں کہ وہ کہاں جائیں. جنہوں نے ووٹ کے ذریعے اس ملک سے اپنے مستقبل کو وابستہ کیا تھا، ان کو دھتکار دیا گیا ہے. ان کو کہا گیا ہے تمہارے ووٹ کی کوئی وقت نہیں، تمہارے وجود کی کوئی وقت نہیں ہے. لیکن وہ عوام، وہ نوجوان کھڑے ہیں، عمران خان سے امید لگا کر کھڑے ہیں، اور یہ امید انشاءاللہ برابر ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں ایک نئی ابتدا ہوگی، جمہوریت کی ابتدا ہوگی، معاشی ترقی کی ابتدا ہوگی، اور یہ جلد ہوگا. اس وقت جو جھوٹ کا نظام ہے یہ پاش پاش ہوگا. یہ جھوٹ کا نظام جھکا ہوا ہے، بھیک مانگ رہا ہے پوری دنیا سے، کبھی یہاں کبھی وہاں ملک کے پتھر، معدنیات، وسائل پیش کرتا نظر آتا ہے. ہمیں مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں شدید تشویش ہے. پاکستان کے موقف کو بدلا جا رہا ہے عوام کی رائے کے بغیر. اس پارلیمان کو جو فارم 47 کی پارلیمان ہے مکمل طور پہ بے وقت کر دیا گیا ہے. تمام بڑے فیصلے بند کمروں میں ہو رہے ہیں. اس فارم 47 کی پارلیمان کو بھی اس عمل میں شامل نہیں کیا جا رہا. تو یہ تمام عمل ایسا ہے جو ناپائیدار ہے، جو جھوٹ پر مبنی ہے. اور آج یہی پیغام ہے آپ کو کہ ہم پہلے سے زیادہ پرعزم ہیں، ہم پہلے سے زیادہ انشاءاللہ ولولے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور فتح ہماری ہوگی. خان صاحب کی رپورٹ کا ہمیں انتظار رہے گا. سلمان صفدر صاحب آج 2 بجے اڈیالہ جائیں گے، اور وہاں سے جب وہ باہر نکلیں گے، ہماری بھی آج ملاقات کا دن ہے. وکلاء 6 وکلاء کی لسٹ دے دی گئی ہے. خاندان کی ملاقات کا آج دن ہے. اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے آرڈر کو مارچ سے بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ آج اس پر عمل ہوگا. ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اپنے آرڈر پہ وہ عمل کرائے گی. جو توہین عدالت کی درخواستیں ہم نے دی ہیں ان پر عمل ہوگا. فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں ہماری درخواستیں زیر التوا ہیں، ان کو سنا جائے گا. یہ تمام عمل آپ کے سامنے ہے. اور اس تمام دور میں، اس تمام عرصے میں آپ نے دیکھا کہ ریاست نے جو بلند بانگ دعوے کیے تھے کہ ہم اس ملک میں استحکام لے آئے ہیں، وہ جھوٹ ثابت ہوئے. دہشت گردی آج پہلے سے کہیں زیادہ ہے. وہ بلوچستان ہو یا وہ اسلام آباد ہو یا وہ خیبر پختونخوا کے وہ لوگ ہوں جن کو بے گھر کر دیا گیا ہے، کہیں بھی سکون نہیں ہے، کہیں بھی چین نہیں ہے. تو ہم پاکستان کی عوام سے یہ کہتے ہیں، آپ پر جو جبر ہے، آپ پر جو ظلم ہے، یہ ان غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے جن کے خلاف عمران خان چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے. ہم انشاءاللہ ان پالیسیوں کو بدلیں گے. اس ملک میں امن بھی آئے گا، اس ملک سے دہشت گردی بھی ختم ہوگی، اس ملک سے بے گھری ختم ہوگی، بے روزگاری ختم ہوگی. یہ ہمارا پیغام ہے. 8 فروری کا یہی پیغام تھا. 8 فروری کوئی آخری دن نہیں تھا. ہماری جد و جہد جاری ہے. آگے بہت سے دن آنے ہیں جب ہم سب کو اپنی اپنی آواز بلند کرنا ہوگی. گھر کے اندر بھی، گھر کے باہر بھی. یہ سڑکیں، یہ دھرتی ہماری ہے، اس پر چلنا ہمارا حق ہے. ہم چلیں گے، ہم آواز بلند کریں گے، فردن بھی اور اکٹھے بھی. تو آپ تیار رہیے، اپنے حوصلے جوان رکھیے. انشاءاللہ فتح ہماری ہے. شکریہ. کچھ ایسی بھی اطلاعات ہے 20 ارب کا کاروبار کیا ہے 6، 7، 8 کو، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، کاروبار کیا ہے اگر تو اچھی بات ہے. اگر غریب کی جیب میں پیسہ گیا ہے، پتنگ بنانے والے کی جیب میں، ڈور بنانے والی کی جیب میں، تو ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن بات صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ٹافیاں نہیں دے سکتے. یہ ٹافیاں ہیں، یہ ایک دن کا کھیل ہے. آپ نے لوگوں کی زندگیاں اجاڑ دی ہیں. آپ نے لوگوں کے اوپر جبر مسلط کیا ہے. آپ نے لوگوں کی عزتوں سے کھیلا ہے. آپ نے لوگوں کو توڑا ہے، ان کے جسموں کو توڑا ہے. آپ نے جیلوں کو عقوبت خانہ بنا دیا ہے. یہ سب کچھ لوگ بھولنے والے نہیں ہیں ایک دن کی بسنت سے. آپ بھول جائیے کہ آپ لوگوں کو چکمہ دے سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. سعید صاحب، جس چیز کی زیادہ تردید ہو اس کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. آج کل کہا جا رہا ہے کوئی بیک ڈور، کوئی چینل استعمال نہیں ہو رہا. اس طرح کی آج کل باتیں بہت ہو رہی ہیں، لیکن حالات کچھ بتاتے ہیں. 8 فروری کی بہت بات تھی،
ایک ڈر تھا, ایک خوف تھا. اس خوف کے نتیجے میں مذاکرات شروع ہوئے. پھر 8 فروری کی آپ کی جانب سے کوئی ہم نے تحریک چلتی نظر نہیں دیکھی, نہ پنجاب کے اندر, نہ سندھ کے اندر, نہ بلوچستان کے اندر. کے پی میں آپ کی حکومت ہے, اور آج اس ایس او پی کا پہلا نتیجہ ہے کہ سپریم کورٹ سے آپ کو ریلیف ملا ہے. کیا کہتے ہیں, کوئی بیک ڈور چینل چل رہا ہے؟ دیکھیے, میرے علم میں کوئی بیک ڈور نہیں ہے. خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ اصول کی بنیاد پر بات کرنے کو تیار ہیں, اور اصول یہی ہے کہ پاکستان کی عوام کا ووٹ مقدم ہے, پاکستان کی عوام مقدم ہے, ان کی آواز مقدم ہے. تو اس سے ہم نہیں ہٹیں گے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کو بھول جاؤ, مٹی ڈالو, آگے بڑھ جاؤ, خاموش ہو جاؤ, اپنی باری کا انتظار کرو, بیساکھیوں کے لیے ہم سے درخواست کرو, تو یہ خان صاحب نہیں کریں گے. تو ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسا بیک ڈور ہوگا, کوئی ایسا چور دروازہ ہوگا جس سے ہم نکلیں گے. ہم بالکل سامنے سے آئیں گے, ہم شاہراہ پر چلیں گے, جمہوریت کی شاہراہ پر, انسانیت کی شاہراہ پر. اگر یہ نظام کوئی ہوش کے ناخن لینا چاہتا ہے, اگر اس نظام کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ تمام تر بلند بانگ دعووں کے باوجود معیشت نہیں چل رہی, آج معیشت 3 سال پہلے سے کہیں ابتر ہے. 6% گروتھ تھی, شرح نمو تھی 3 سال پہلے, آج رینگ رہی ہے یہ معیشت. آپ کو بھیک ملتی ہے اور آپ دعوے کرتے ہیں دیکھو معیشت میں استحکام آ گیا. بھیک سے استحکام نہیں آتا. استحکام تب آتا ہے جب نوجوان اپنا مستقبل اس ملک سے وابستہ دیکھتے ہیں, جب ان کو اپنی عزت اس ملک سے وابستہ نظر آتی ہے. اگر آپ نوجوانوں کو بے عزت کرتے ہیں, جیلوں میں ڈالتے ہیں, مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, ان پر جھوٹے مقدمے بناتے ہیں, تو ان کو اپنا مستقبل اس ریاست سے وابستہ نظر نہیں آتا. تو آپ جان لیں کہ آپ نے اگر بات کرنی ہے تو اصول کی سطح پہ بات ہوگی. وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اچکزئی صاحب سے ملیں گے, ہمیں انتظار ہے, ضرور ملیں. اچکزئی صاحب نہ نہیں کریں گے, وہ خان صاحب کے مقرر کردہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, ان کا استحقاق ہے کہ ان سے بات کی جائے. تو ہم دروازے کھلے رکھیں گے اصول کی بنیاد پر, لیکن کوئی چور دروازہ نہیں ڈھونڈیں گے. اس سے پہلے جو سٹرائکس ہوتی رہی, جو لانگ مارچ ہوتے رہے, ہم نے دیکھا کہ پورا سسٹم ہل جاتا تھا. شہر کے شہر پہلے بند کر دیے جاتے تھے, اور اس کے بعد پھر مذاکرات کی طرف حکومت خود آتی تھی, رابطے ہوتے تھے. اس دفعہ تو کسی کے سر پہ جوں تک نہیں رنگی, لوگ گھروں میں تھے یا باہر تھے, کچھ پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ اسٹریٹجی کیا آئندہ بھی ایسی رہے؟ دیکھیں, یہ اسٹریٹجی صرف واحد اسٹریٹجی نہیں ہے. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں آئی کہ ہڑتال کتنا طاقتور ایک سیاسی عمل ہوا کرتا ہے. جس دن اس ملک میں دوبارہ ایسی ہڑتالیں ہوئیں اور تواتر سے ہوئیں, تو آپ دیکھیں گے یہ نظام ہل جائے گا. انگریز سامراج ہل جاتا تھا جب مسلم لیگ اور کانگریس ہڑتال کی کال دیتے تھے. آپ سمجھ لیجئے کہ واحد لائے عمل یہ نہیں ہے کہ کسی چوک کی جانب آئیں اور وہاں بچوں پہ گولیاں چلیں. بچے تیار ہیں, ہمارے نوجوان, بڑے بوڑھے اس کے لیے بھی تیار ہیں. اگر نوبت یہاں تک پہنچی تو یہ ہوگا, لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ اس نظام کو اس حد تک جانا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس نظام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اپنی ہار کو مان لینا چاہیے. یہ نظام ہار چکا ہے. لوگ وہیں کھڑے ہیں جو 2024 8 فروری کو کھڑے تھے. تو اگر یہ نظام نہیں مانتا اپنی ہار, تو پھر ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. سلمان راجہ صاحب, یہ بتائیے گا, آپ لوگوں کا ایک کنٹینر پشاور میں تیار ہو رہا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے آزادی یا موت. تو یہ بتائیے گا, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے رمضان کے بعد جو ہے وہ کوئی لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں سہیل افریدی کی قیادت میں. دیکھیے, ہر بات ممکن ہے. کسی بھی بات کو ہم نے خارج از امکان قرار نہیں دیا. وہ ہڑتال ہو, وہ لانگ مارچ ہو. لانگ مارچ بھی ایک آئینی بات ہے. ہمارے بڑوں نے, میں بار بار یہ کہتا ہوں, آپ تاریخ آزادی پاکستان دیکھیے. جو انگریز سے آپ نے آزادی حاصل کی, کیسے حاصل کی؟ لانگ مارچیں ہوتی تھیں, اور انگریز سامراج کھڑا ہو کر دیکھتا تھا, کہتا تھا یہ ان کا حق ہے دھرتی پر چلنا. گولیاں نہیں برسائی جاتی تھی, جھوٹے مقدمے نہیں بنائے جاتے تھے. تو بالکل لانگ مارچ ہم کر سکتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خارج از امکان ہو. یہ بالکل اگر ضروری ہوا تو ہم کریں گے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے چند دن, چند ہفتے انتہائی اہم ہے. اس نظام کو ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے. اس نظام کو عقل پہ آ جانا چاہیے, اپنی ہار کو مان لینا چاہیے, عمران خان کی جیت کو تسلیم کرنا چاہیے. ایسا نہ ہوا تو ہر لائے عمل اپنایا جا سکتا ہے. آج جس طرح سے آپ نے باتیں کی ہیں, بڑا کانفیڈنس کا آپ نے اظہار کیا ہے, اس لحاظ سے جیسے بہت سارے کچھ چیزیں بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہیں, جس طرح یہ کانفیڈنس جو ہے اس کی وجہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یا پھر واقعی بیک میں کچھ چل رہا ہے. اور ایک اور سوال ہے, یہ جو آپ لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں جو پشاور سے آنا ہے, اس میں کنٹینر پر بھائی نے بات کی ہے جس طرح سے آزادی یا پھر موت, اور یہ موت جو ہے وہ صرف کارکنان کے لیے ہوگی
या फिर लीडर्स भी सामने आकर कुछ जुल्म बर्दाश्त करेंगे? नहीं, देखें, हम किसी की भी मौत नहीं चाहते। हम समझते हैं सियासत मकालमे का नाम है। कायद आज़म ने मौत को कबूल नहीं किया था। मौत को कबूल करते तो शायद पाकिस्तान ना बनता। सियासत कामयाब तब होती है जब आप अपने हदफ तक पहुंचते हैं मकालमे की बुनियाद पर, उसूल की बुनियाद पर। हमारे मुल्क में सियासत को जुर्म बना दिया गया है। यहाँ ये समझा गया है कि अगर सड़क पे चलोगे तो तुम पे गोली चलाना रियासत का फर्ज है, रियासत का हक है, चलाएं फिर गोली अगर ये चलाते हैं। बिल्कुल हम सब इकट्ठे होंगे, अगर हमें ये लॉन्ग मार्च करना पड़ी तो कोई एक भी पीछे नहीं होगा। लेकिन हम नहीं समझते कि गोली तक बात आनी चाहिए। हम समझते हैं गुफ्तगू से, मकालमे से, सियासत के जो मुरवजा उसूल हैं उनके नतीजे में हमें वो सब कुछ मिलना चाहिए जो आईन पाकिस्तान हमें देता है, जो हमारा दीन हमें देता है, एहतराम आदमियत हमें देता है हमारा दीन। तो क्या वजह है कि आज आपने हमसे इंसानियत का एहतराम छीन लिया है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस छीन लिया है? कैसे ये रियासत चल सकती है इस बुनियाद पर? तो हम बिल्कुल पुरज़म हैं। हमने जाके देखा है लोगों के पास, कराची आपके सामने है, 3 दिन हम पे गोली नहीं चली। कराची शहर उमड़ आया, मैं खुद वहाँ मौजूद था। लाखों लोग सड़कों पे थे, बगैर किसी ट्रांसपोर्ट के, बगैर किसी के उनको वैगन भेजे, बस भेजे। लोग अपने घरों से अपने कदमों पे खुद चल के आए। बाग जिना को वहाँ सील कर दिया गया, इसके बावजूद 50,000 लोग वहाँ थे। हमें वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया और लोग खुद दीवारें टाप कर, जंगले टाप कर वहाँ आए। तो ये होगा। आपने देखा है खैबर पख्तूनख्वा में जब सुहेल आफरीदी साहब बाहर निकले हैं तो किस तरह सूबा बाहर निकला है। पंजाब की भी यही सूरत हाल है। पंजाब हरगिज बाकी पाकिस्तान से मुख्तलिफ नहीं है। सबसे बड़ी फतूहात पीटीआई की 8 फरवरी 2024 को पंजाब में थी। लाख की लीड से हम हर जगह जीते, 100 सीटें हम जीते, हमसे वो नतीजे छीन लिए गए। तो पंजाब वहीं खड़ा है जहां 8 फरवरी 2024 को खड़ा था, इसलिए हम पुरज़म हैं। नहीं देखिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि हमारा राब्ता अवाम से है। अवाम हमें अज़म देती है। हम जानते हैं अवाम कहाँ खड़ी है। अवाम पहले से भी ज्यादा हमारे साथ खड़ी है। इमरान खान आज पाकिस्तानी कौम के मुतफ़िक्का लीडर हैं। जो बहादुरी उन्होंने दिखाई है ये तारीखी है। जो लोग शायद 8 फरवरी 2024 को हमारे साथ नहीं थे, आज वो भी हमारे साथ हैं। वो भी एतराफ़ करते हैं कि पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो रास्ता वही है जो इमरान खान इस कौम को दिखा रहा है, हकीकी आज़ादी का रास्ता। ये हमारे अज़म को रोज़ बढ़ाता है। इमरान खान का जेल में होना और पाकिस्तानी अवाम का हमारे साथ खड़े रहना। सर ये बताइएगा, पाकिस्तान ने कल फैसला किया है इंडिया के साथ दोबारा मैच खेलने का। पहले कहा गया था हम नहीं खेलेंगे, कल फैसला हुआ है कि हम खेलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द अमल है कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ मैच खेलना चाहिए? बलूचिस्तान के वाकयात जो है वो कहा गया है कि इंडिया से हो रहे हैं, अफगानिस्तान में वो बैठे हुए कर रहे हैं। देखिए, इस पे हमने कोई इज्तिमाई फैसला नहीं किया। मैं जो भी कोई बात करूंगा मेरी जाती होगी। ये मामला पार्टी के किसी फोरम पे ज़ेर बहस नहीं आया। इंडिया का टाकरा है और वज़ीर आज़म ने टीम को इजाजत दे दी है कि वो खेले। सारी अवाम इस पे दिलचस्पी ले रही है। पार्लियामेंट आपके देखिए, हम इस पे ज़रूर मुशावरत करेंगे। हम ये समझते हैं कि जिस तरह खून बहाया गया है बलूचिस्तान में, जिस तरह खून मासूमीन का बहा है यहाँ इस्लामाबाद में, ये वक्त शायद नहीं है खेल तमाशे का कि हम जिनको इल्ज़ाम देते हैं, जिनके हवाले से हमें यकीन है कि वो इस बर्बरियत के पीछे हैं, हमें इजहार करना चाहिए अपनी नफ़रत का, अपनी बेजारी का। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा मामला है जिस पे हमें पार्टी में इज्तिमाई सतह पे और अलग अलग नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमेशा नहीं हो सकते अलग अलग। आप जानते हैं कि 20 साल जनूबी अफ्रीका का बॉयकॉट किया गया, जहां नस्ल परस्ती थी, सियाफामों को टीम में शामिल नहीं किया जाता था, माशरे में दूसरे दर्जे का शहरी करार दिया जाता था। तो पूरी दुनिया ने बॉयकॉट किया। तो बॉयकॉट होते हैं, उसूल पे बॉयकॉट किया जा सकता है। खेल और सियासत बिल्कुल हमेशा अलहदा नहीं रहते। लास्ट कमेंट कीजिएगा कि जुनैद अकबर साहब की एक ऑडियो लीक हुई है, पार्टी के अंदर इख्तिलाफात जो है उनको दूर करना जरूरी समझते हैं? ये देखिए, ये इख्तिलाफात नहीं होते। ये किसी की एक तरह से आप कह लीजिए एक ज़ाती एक रंजिश हो सकती है और मैं समझता हूँ जवाज़ भी हो सकता है उसका। तो जुनैद अकबर साहब हमारे बहुत ही वफादार और पुरज़म साथी हैं, हमें उन पर फ़ख्र है। अगर उनको ऐसा लगा है कि उनको गुफ्तगू करने का मौका कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा पार्लियामान में, तो बिल्कुल इसकी तलाफ़ी होनी चाहिए। हर एक को मौका मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा वो इंशाल्लाह नहीं करेंगे। वो पार्टी का लाजमी जुज़्व हैं।
وہ ہماری پارٹی کا دل ہیں, وہ پارٹی کے ساتھ رہیں گے, ایسا نہیں ہوگا. بہت شکریہ. ब्लेसिंग की दुआ तो दे दें ग्रीन क्रिकेट टीम के लिए पाकिस्तानी. چلیں, بڑی مہربانی, بہت شکریہ.